بچوں آج میں بتانے والا ہوں آپ کو دا ناؤن یعنی ناؤن ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ اے ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ، یعنی اس کو میں ہندی میں بتاتا ہوں۔ کسی پراڑی کہتے ہیں ویکتی یا وستو یا استان کے نام کو سنگیا کہا جاتا ہے، سنگیا ناؤن۔ استان آپ جانتے ہی ہیں، پلیس کیا کیا ہوتے ہیں، آگرہ، دہلی، ممبئی، اس کو ہم سنگیا یعنی ناؤن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم ملیں گے 5 دن بعد، کیونکہ کل عالم ہے، ہم نے چھٹی لے لی ہے، ہم محرم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب میری کلاس 5 دن بعد ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر سنبھل ضلع کے منڈی کشن داس رائے میں رہنے والا ہوں۔ سر محرم ہوتے کیا ہیں؟ گڈ کوشچن۔ چلو بچوں، آج میں آپ کو محرم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ غم حسین کیا ہے اور یہ تازیہ داری کیا ہے۔ سنو بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو بچوں، انگریزی کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جنوری۔ اور ایسے ہمارا اسلامک مہینہ ہوتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم۔ جو اسلامک کا پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے، جس کو ہم غم حسین کے نام سے مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا بچوں۔ محرم جو ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے جیسے کہ عید یا بقرعید، یہ غم حسین ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ چلو اب میں محرم کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ شعبان کی 3 تاریخ سن 60 ہجری کو حضرت امام علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ روانہ ہوئے، چونکہ کوفے سے برابر خط آ رہے تھے کہ یا امام آپ تشریف لائیں، ہمارے ہادی و مولا آپ ہیں، ہم صرف آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچائیے، ہمیں یزید کی بیعت سے انکار ہے۔ اتنے اصرار کے بعد آپ نے مکہ سے کوفہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ آخر کار آپ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے حج جیسے عظیم فرض کو چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوئے۔ قطع منازل طے کرتے ہوئے 1 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے۔ سارا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے کوفے روانہ کر چکے تھے۔ ایک بار میں 18,000 کوفی حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ ماحول دیکھ کر حضرت مسلم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ یہاں حالات سازگار ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ ادھر خط روانہ ہوا، ادھر یزید کو یہ خبر لگی تو اس نے ابن زیاد جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا، ابن زیاد کو خط لکھا کہ جلدی سے بصرے کا نظام کسی اور کو سونپ کر کوفہ پہنچیں، وہاں جا کر کوفے کی گورنری سنبھالیں اور کوفے کے حالات پر قابو کریں۔ ابن زیاد بصرے سے کوفے پہنچا، وہاں کے گورنر کو یزید کا خط دکھا کر کوفے کی گورنری کا چارج ہاتھ میں لیا۔ سب سے پہلے حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کو شہید کیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بھی 2 بچے بھی ساتھ گئے تھے جن کی عمر 10 اور 8 سال تھی۔ ابن زیاد خبیث ان بچوں کو تلاش کر کے شہید کرا دیا۔ یہ حالات دیکھ کوفی ابن زیاد کے ڈر سے امام حسین سے پھر گئے اور یزید کے ساتھ ہو گئے۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام راستے میں تھے کہ عرب کے مشہور شاعر فرز حق ملے جو کہ محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یا امام آپ کوفے نہ جائیں، وہاں تمام کوفی آپ سے پھر گئے ہیں اور ابن زیاد حاکم ہو گیا ہے اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو دیگر ساتھیوں نے کہا کہ یا امام اب واپسی ٹھیک نہیں،
اب ہم مسلم علیہ السلام کا قیاس لے کر ہی جائیں گے۔ ناچار آپ کوفے کو چلے، راہ میں حضرت خر یزید کی فوج کے ایک دستے کے سردار کی صورت میں ملے۔ چونکہ وہ بھی محب اہل بیت تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت امام حسین کو کربلا سے واپس جانے کو کہا، اور یا امام علیہ السلام یزید اور اس کے ہم نوا آپ کی ایذا رسانی پر آمادہ ہیں، مجھے بھی حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کروں یا قتل کر کے آپ کے ساتھیوں کا کام تمام کروں۔ یہ سن کر آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ رات بھر چلے، صبح ہوئی تو وہیں پر تھے۔ وہ دیکھ کر آپ نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بہن، لگتا ہے کہ ہماری قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے نانا جان سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا ہے۔ سب سے کہہ دو کہ یہی قیام کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ یزید فوج نے 10 محرم کو لڑنے کی ٹھانی۔ آپ نے بھی مورچے طے کیے اور باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ یہ محرم سن 61 کی پہلی تاریخ تھی۔ ادھر امام نے اپنے خیمے جسب کیے، ادھر کوفے سے یزید کی فوج پر فوج آنے لگی۔ چاروں طرف سے امام مظلوم اور ان کے قافلے کو گھیر لیا۔ ناچار امام بھی لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ محرم کی 7ویں تاریخ کو ظالموں نے برابر کے بحرئی نہر فرات کا پانی آپ اور آپ کے ساتھیوں پر بند کر دیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت امام نے اتمام حجت کے لیے لشکر یزید کے سامنے تشریف لائے اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کا میں نواسا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، میرا خون تمہارے لیے کس طرح جائز ہے؟ میں فاطمہ زہرا کی گود کا پالا ہوں اور تمہارے مولا علی کا بیٹا ہوں، حسن کا بھائی ہوں، اور آپ لوگوں کا اس میدان نینوا میں بلایا ہوا مہمان ہوں۔ آخر میں نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے جو تم میرے اور میرے ساتھیوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے؟ کیا تم سے میرے نانا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر میرے اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے؟ کلام اللہ و اطرتہ، پھر مجھ غریب کا خون بہانے پر کیوں آمادہ ہو؟ کل بروز حشر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے میرے نواسے کا کیا کیا، تو کیا یہ کہو گے کہ ہم نے تمہارے حسین 72 ساتھیوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالا؟ تمہیں اس دن کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سن کر بعض سنگ دل کچھ نرم ہوئے، آپ کو چھوڑنے کی آپس میں صلاح کرنے لگے، لیکن سنگ دل اور ظالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید نے حکم دے رکھا ہے کہ آل ابا کا دودھ پیتا بچہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت امام علیہ السلام ان ظالموں کی اس بے رحمی پر تعجب اور افسوس کیا اور واپس کے خیمے میں تشریف لائے اور ساتھیوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس کو علم سونپ کر اس چھوٹی سی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسی دن سے حضرت عباس کو علمدار کہا جانے لگا۔ اسی نسبت سے 7 محرم کو علم کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یزیدی فوج نے 10 محرم کو لڑنے کی ٹھانی۔ آپ نے بھی مورچے طے کیے اور باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اسی درمیان یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کیا تو حضرت علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور بھائی یزیدی فوج سے نکل امام کی طرف آ گئے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علیہ السلام امام علیہ السلام سے اجازت چاہی تو امام نے کہا کہ حر، تم ہمارے مہمان ہو، ابھی تو آپ نے گھر میں کوئی دعوت بھی نہیں کھائی، آپ کو اجازت کیسے دوں؟ حضرت حر نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ناچار اجازت دے دی۔ سب سے پہلے حضرت حر نے امام علیہ السلام کی طرف سے شہادت حاصل کی، بعد ان کے حر کے بھائی بیٹے اور امام علیہ السلام
طرف سے دوسرے آتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے 6 ماہ کے شیرخوار حضرت عبداللہ علی اصغر بھی آپ کی آغوش میں شہادت پا کر ساحل کوثر آپ نے دادی کی آغوش میں آرام فرمائے ہوئے۔ تو اب امام مظلوم بیمار و مددگار اکیلے رہ گئے، تب آپ کو شہید کرنے کی باری آئی۔ ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے نرگا کیا اور نبی کے مظلوم لال کی کوفے کی اس تپتی ہوئی زمین پر ذبح کر ڈالا۔ روایت ہے کہ جب شمر لعین آپ کے سینے پر سوار تھا تب آپ نے کربلا کی گرم ریت سے تعین کیا اور اپنی گردن موڑ کر سر سجدے میں رکھا، تب ظالموں نے دنیا کی سب سے بڑی شہادت کو پورا کیا۔ ضرب اول میں شہیدی نے بسم اللہ، دوسری بار پکارے مدد اے بار اللہ، تیسری جرب میں آئی یہ صدا اے جا آہ، بخش دے حشر میں یا رب تو اس امت کے گناہ۔ پھر نہ کچھ حضرت شبیر کی آواز آئی، جب گلا کھٹ گیا تکبیر کی آواز آئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ٹھیک ہے بچوں، اب سمجھ میں آ گیا یہ غم حسین ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے 5 دن بعد ہم ملیں گے۔